اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان، ان کی گہری فکر، امراض کے دفع کے لیے، حفظان صحت پر ان کا فلسفہ، ان کے مال جاتی واقعات اور ان کے اقوال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ساتھ میں جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت، ان کے صحیح نام، صحیح فائدے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور ساتھ میں مجرب المجرب نسخہ جات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جتنے بھی میرے دوست حباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس ویڈیو پہ میں خاص طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں خواص کچلا پر۔ کچلا جس کو نباتاتی زبان میں ازراق بھی کہا جاتا ہے، دنیا میں اس کے ہزاروں مرکب ہیں۔ طب یونانی میں، آیورویدک میں و ایلوپیتھک میں کافی زیادہ اس کے مرکب مروج ہیں، لیکن میں ایک بہترین اس کا مرکب آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، چونکہ آگے موسم آ رہا ہے سردیوں کا، موسم سرما، تو اس میں بلغمی اور رحی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کے فضل سے حیرت انگیز اس میں فائدے ہیں۔ تو ناظرین، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، جو کہ بنانے میں نہایت آسان ہے اور سرد امراض میں 100 مرتبہ کا مجرب المجرب ہے۔ یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں 100 مرتبہ کا مجرب المجرب ہے، بلکہ میں آپ کو یوں کہوں کہ ہمارے ہاں 40 سال سے مشتمل ہے، 40 سال سے اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، بلا جھجک میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، کچلا حسب ضرورت لے کر اس کو پانی میں 2-3 دن بھگو دیں، وہ نرم ہو جائے گا۔ اس کو چھیل کر، اس کا چھلکا اتار کر، اس کے اندر سے جو ایک چھوٹا سا پتا ہوتا ہے وہ دور کر دیں۔ اس کو 2 ٹکڑوں میں کر کے اس کا پتا دور کر کے، اس کو اکثر زبان میں پتا بولتے ہیں لیکن اصل لفظ پتا ہے، چھوٹا سا پتا ہوتا ہے، اس میں پان کے پتے کی مشابہ ہوتا ہے، اس کو دور کر لیں۔ اور جب یہ کام عمل آپ کر چکے ہیں تو کچلے کو دیسی گھی میں، یعنی روغن زرد میں، دیسی گھی میں اس کو بھون لیں، بریاں کر لیں۔ جب وہ بریاں ہو جائے، جیسے وہ ہلکا سا سرخی مائل ہو جائے، تو اس کو گرم نکال کر ہاون دستے میں گرم گرم کوٹ لیں، وہ باریک صفوف ہو جائے گا۔ آپ کا کچلا مدبر ہو گیا، آپ کا کچلا تیار ہو گیا، اور اس کو آپ برتنے میں کوئی بھی انشاءاللہ تعالی خرابی نہیں ہوگی۔ اگر جس طریقے سے میں بتایا ہے آپ کو، اگر اس طریقے سے آپ تیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کافی زیادہ فائدے ملیں گے۔ تو ناظرین کرام، جب باریک صفوف تیار ہو جائے تو اس صفوف میں سے آپ نے 2.5 تولہ لینا ہے، وزن کے حساب سے وزن ضرور کریں، آپ نے 2.5 تولہ لینا ہے۔ 2.5 تولہ کچلا آپ نے لینا ہے۔ تو اور فلفل دراز، مرچ سیاہ، سنڈ جس کو زنجبیل کہتے ہیں، دار چینی، سہاگا، ہر ایک تولہ آپ نے اس میں اضافہ شامل کر لینا ہے اور باریک صفوف کر کے تیار رکھنا ہے۔ نزلہ زکام کھانسی کے لیے بقدر 1 رتی منقے میں لپیٹ کر آپ استعمال کرائیں۔ تمام بلغمی اور رحی امراض کا شرطیہ علاج ہے اور کامیاب علاج ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی چند خوراکوں میں
پرانے سے پرانا نزلہ زکام دور ہو جاتا ہے، اور کھانسی وغیرہ جس کی وجہ بلغم ہو، ریحی امراض ہوں، بلغم کی زیادتی ہو، چند دنوں میں دور ہو جاتی ہے۔ وجہ مفاصل کی یہ لنگڑی کے درد کے لیے یعنی عرق النساء کے لیے اور کمر درد کے لیے ناظرین کرام ایک رتی آپ استعمال کریں چائے کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ تمام قسم کی دردیں، عرق النساء اور کمر کی درد دور ہو جاتی ہے۔ زُفِ ہاضم اور دائمی قبض کے لیے ایک رتی آپ اس کو استعمال کریں شہد کے ساتھ یا کھانڈ میں رکھ کر، چینی میں رکھ کر استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اوپر سے عرق سونف پلا دیا کریں یا عرق پودینہ یا عرق جوین کوئی بھی آپ کو میسر ہو تو نیم گرم کر کے پلا دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں دائمی قبض، بھوک نہ لگنا، زُفِ ہاضم دور ہو جاتا ہے۔ ذات الجنب اور بلغمی بخار کے لیے ایک رتی آپ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ حلوے میں رکھ کر دیں، تو ناظرین کرام تمام قسم کی جو پسلیوں کا درد ہے جس کو ذات الجنب بولتے ہیں اور بلغمی بخار انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں ایک دو خوراک میں ہی بلکہ دور ہو جاتا ہے۔ یہ کچلے کے خواص میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ تو ناظرین کرام کچلے کا صحیح بنانے کا طریقہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے، کچلے کو استعمال کرنے کا طریقہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ ایک رتی سے زیادہ اس کی خوراک استعمال نہیں کرنی چاہیے، اور خاص اس میں بات یہ ہے کہ اس کو لگاتار استعمال نہیں کرنا چاہیے، یعنی تسلسل کے ساتھ کچلے کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ 15 دن اس کو استعمال کریں اور 15 دن چھوڑ دیں، یعنی جسم کو اس کی عادت نہ ہو تو اس کو مسلسل استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کچلا ایک زہریلی چیز ہے، لیکن جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ بریاں کرنے کا طریقہ، اس سے اس کا زہر دور ہو جاتا ہے۔ اس کو استعمال کرنے میں کوئی خطرہ نہیں رہتا، تو ضرور فائدہ اٹھائیے گا۔ جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین کرام جس کسی دوست احباب نے میرے ساتھ بات کرنی ہو کسی مرض پر یا کسی دعا کے متعلق، میرا نمبر ہے 0306859898۔ اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔